بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو آسان فہم بنایا ہے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو قرآن کریم کے اس پیغام کو اور نصیحتوں کو پھیلانے کا کام اور اس کے اشاعت کا کام بڑا مبارک کام ہے۔ 2017 میں ایک بڑے مبارک کام کا اس حوالے سے آغاز ہوا تھا۔ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے العلم فاؤنڈیشن نے ایک آغاز کیا تھا کہ تمام سرکاری اسکولز جو ہیں، کالجز ہیں، اس میں قرآن کریم کا ترجمہ یہ پڑھایا جائے اور لازمی مضمون کے طور پر اس کو سکھایا جائے۔ گورنمنٹ نے اور حکومت نے مختلف پارلیمان، وفاق سے بھی اور صوبوں سے اس کی منظوری دی تھی، لیکن ایک متفقہ ترجمے کے لیے پھر ایک کمیٹی بنی تھی۔ پاکستان میں تمام مکاتب فکر پر مشتمل علماء کرام کی کمیٹی تھی۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے ذمہ داران تھے اس میں، وفاق المدارس العربیہ کے، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، اسی طرح وفاق المدارس السلفیہ، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، اور وفاق المدارس الشیعہ۔ میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ تو 2017 سے لے کے 2020 تک یہ پورا مسلسل کام ہوتا رہا ایک متفقہ ترجمہ کے حوالے سے، اور اس میں پھر اور بھی کچھ حصے تھے، علم و عمل کی باتوں کے عنوان سے کچھ مشقیں تھی، اور اس طریقے سے رہنمائی اساتذہ، ان سب پر کام ہوا اور اتفاق رائے سے طے ہوا اور فیصلے ہوئے ایک متفقہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے بھی، اور باقی جو رہنمائی اساتذہ یا جو علم و عمل کی باتیں، یعنی جو تشریحات اور کچھ اصول اور ہدایات اور رہنمائی کی باتیں تھی قرآن و سنت کی روشنی میں، ان سب پر ایک متفقہ ہمارا ایک اتفاق کی صورت میں ایک ڈرافٹ سامنے آیا، اور اس کو پھر پریٹ کروایا گیا۔ اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری تو ایک تو پوری ہو گئی تھی، لیکن دوسرا یہ تھا کہ اس کو بڑے پیمانے پر پھیلانا چاہیے، تو وہ پھیل رہا ہے اور اس کی اشاعت بھی ہے۔ لیکن یہاں میری اس آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں کچھ ایک ایسی فضا بنی کہ ہماری اس کمیٹی میں شامل ایک وفاق کے عالم دین نے، ہمارے ایک ساتھی نے، میں نے سنا کہ اس طرح تبصرہ فرمایا کہ اتفاق شاید اس پہ نہیں تھا اور ہمیں کچھ چیزوں پر مجبور کیا گیا اور ایک جبر کا ماحول تھا۔ تو میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر تھا، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، اور باقی بھی جو ہمارے ممبرز تھے انہوں نے بھی بات کی ہے اس پر، کہ ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا۔ یہ 2017 سے لے کے 20 تک پورا جو دورانیہ ہے، اس میں تو ہم نے بڑے تسلی کے ساتھ اور بڑے ایک آزاد فضا میں اپنے آراء کا اظہار کیا ہے، اور اتفاق کے ساتھ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ البتہ حوالہ جات جو ہے تو ظاہر حوالہ جات تو اصل ہمارا اتفاق یہ تھا کہ جو ہمارے اصل اہل سنت والجماعت کے حوالے ہیں اور جو ہمارے اصل کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات شامل ہو، لیکن سپورٹ میں اور تائید میں اگر کوئی اور حوالہ بھی کسی طرف سے آ جاتا ہے تو ظاہر وقت سپورٹ میں حوالہ ہوتا ہے، یا جو بھی حوالے ہیں ان پر وہاں پر کوئی اختلاف رائے میرے علم کے مطابق تو سامنے نہیں آیا تھا۔ اگر آیا ہوتا تو میرے علم میں وہ ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس مبارک کام کو بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ علماء کرام نے جس طرح 22 نکات پہ ایک مرتبہ اتفاق کیا تھا، قرارداد مقاصد بھی علماء کا اتفاق تھا اس پر، بلکہ اس کا ڈرافٹ اور اس کی جو مسودہ ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس طرح قادیانیوں کے خلاف بھی علماء نے اتفاق کیا تھا۔ تو یہ ایک اور اتفاق کا ایک مظہر تھا کہ تمام مکاتب فکر نے قرآن کریم کے اس مطالعے پر اور ترجمے پر اتفاق کیا ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی اس قسم کا انداز میرے خیال میں ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس بہت بڑے کام کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے اور کوئی اس میں مشکلات بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام معاونین کو جنہوں نے تعاون کیا اس کام میں، علماء کرام کو بدلہ عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔